الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ترجمہ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ جو شخص بھی کوئی گناہ کر لے اگر وہ توبہ استغفار کرے، اور اس توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس کسی کا کوئی مال لیا ہے وہ واپس کرے۔ قصہ مذکورہ میں جس منافق نے مسلمان کا مال چرایا اور پھر یہودی کے اوپر اس کا الزام رکھ دیا، اس نے چوری ظاہر ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے فرار کا راستہ اختیار کیا اور اس شخص نے دین اسلام کو بھی چھوڑ دیا۔ اسے اور اس طرح کے تمام لوگوں کو یہاں تنبیہ ہے کہ گناہ ہو جانے پر اللہ سے دور نہ ہوتے چلے جائیں بلکہ قریب آئیں اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ترجمہ، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ایک بات بہت زیادہ اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں جو ظالم ہوتا ہے وہ لگتا ہے ظاہری طور پر کہ وہ مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ کیونکہ جو بھی اس نے ظلم کیا اس کی سزا اس کو ملے گی، اور مظلوم جو ہے اگر اس سے معاملہ ٹھیک نہ کیا تو اس کے بھی گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے یا اس کی نیکیاں جو ہے اس کو دے دی جائیں گی۔ گویا ظلم کرنے والا ہی خسارے میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ترجمہ، اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو محتم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا، جیسا کہ اس واقعے کے اندر ہوا کہ منافق نے چوری تو خود کی لیکن اس کا گناہ اور اس کا الزام جو ہے وہ یہودی پر رکھ دیا جو کہ معصوم تھا اور جس نے چوری نہیں کی تھی۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ تو دگنے وبال میں گرفتار ہوگا، کیونکہ اس میں دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو وہ گناہ جو اس نے کیا اور اوپر سے دوسرا گناہ یہ کہ کسی ایسے شخص پر اس کا وبال ڈال دیا جو اس سے بری ہے۔ اس کو صریح گناہ بتایا جو ظاہر ہے، اور بڑا بہتان اس لیے فرمایا کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے خود گڑا ہے، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی دوسرے سے سن کر نہیں کہا، لہذا یہ بہتان عظیم ہے، اس کی سزا ظاہر ہے خوب زیادہ ہوگی۔ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہ غور و فکر کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔